اپنی اولادوں کو نکاح سے قبل سکھانے کا عہد کریں وہ یہ ضرور سکھائیے کہ بیٹا رشتوں کا تقدس اور رشتوں کی عزت کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ عزت بڑوں کی کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں، جس کو ہم نے اتنے بڑے جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا، جس کو اتنے بڑے گراؤنڈ میں کھڑا کر دیا کہ دو خاندان اگر وہ اچھا ڈیسیژن نہیں کرے گا تو دو خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ کاش ہم نے اس کو اسلام کے بیسک پرنسپل سکھائے ہوتے کہ میرے حضور نے واضح فرمایا تھا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات تھی اسلام کی، اور یہاں پر حکم فرمایا، اور دوسری طرف میرے حضور عملاً عزت کیسے دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، دور سے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، اور ان کے والد صاحب کی عمر تقریباً 90 سے 92 سال ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، آنکھوں میں بینائی ختم ہو چکی ہے، اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حضور کی طرف لا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں خود چل کر ان کے پاس آ جاتا۔ عمل سے بتایا بڑوں کی عزت۔ اور پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام حضور تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، میرے حضور مسجد سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو عزت اور احترام سے نوازتے ہیں۔ جب آپ گھر کے اندر اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عزت احترام بڑوں کا سکھائیں گے تو کبھی بھی یہ رشتے ٹوٹنے نہیں پائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم عزت کرنا خود سکھاتے نہیں ہیں، ہم خود تھپکی دیتے ہیں، پہلے اس کو چاچا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پھر تایا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے، میں تو ساری زندگی نہیں بول سکی، چلو میرا پتر سارے بدلے پورے کرے گا۔ اور پھر جب وہ ماموں اور خالہ کے سامنے بولتا ہے تو پھر باپ بڑا مطمئن ہوتا ہے، چلو میں نے سسرال والوں کو آج تک کچھ نہیں کہا تھا، پتر جوان ہو گئے، یہ ساری پوری کر لے گا بات، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب وہ بڑوں کے سامنے بے ادب ہو رہا ہوتا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو پتر جوان ہو گیا ہے، اب پورے خاندان اور برادری سے بدلے پورے کر لے گا۔ اور وہ بیٹا جس کے ہاتھ میں بے ادبی کا خنجر اور بے عزتی کرنے کی تلوار ہم نے پکڑائی ہوتی ہے، کل کو جب ہماری گردن پہ رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ آیا ہے، کل تک تو ہمارا بڑا ادب کرتا تھا۔ نہیں میاں، تم نے خود اس کو سکھایا تھا، تم خوش ہو رہے تھے چاچے مامے بابے کی بے عزتی کرتا ہے اور پورے خاندان میں کسی کو بولنے نہیں دیتا ہے۔ وہ جو بے ادبی کرنا جان گیا، جس نے بے عزتی کرنے کا خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا، کیا سمجھتے وہ ساری دن لوگوں کی گردنیں کاٹے گا؟ جب اس کو فیڈ بیک نہیں اچھا ملے گا وقت پڑنے پر، وہ تمہاری گردن پہ بھی وہ رکھے گا، اور اس وقت نہ کہنا یہ کہاں سے سیکھ آیا۔ خدا را اپنی اولادوں کو عزت کرنا سکھائیے، اور عزت یاد رکھیے گا، عزت ہمیشہ کرنے سے ریٹرن ملتی ہے۔ ہمارا ایک بڑا عجیب نفسیاتی سا مسئلہ لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تقاضا ہر کسی کا کہ مجھے عزت ملنی چاہیے۔ عزت واحد وہ چیز ہے جو دینے سے ریٹرن ملتی ہے۔ لیکن میرے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ کہنے لگا جی بس میں فیصلہ کوئی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ریزن کیا؟ کہتا جی بتاؤں کیا، میرا سسرال تو میری عزت بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا میرا سسرال میری عزت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا بیٹا جنہوں نے اپنی عزت تمہارے گھر میں بیچ دی ہوئی ہے، بھلا انہوں نے بھی تیری عزت نہیں کرنی؟ اگر وہ عزت نہیں کرتے، میں نے کہا شاید دنیا پہ ایک یہ گھر ہوتا ہے جن کا عزت کرنے کو جی نہ بھی کرے، وہ پھر بھی عزت کرتے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو وہاں سے بھی عزت نہیں ملتی، اس کو اپنے اندر بھی اترنا چاہیے کہ میں ہوں کیا کہ سسرال والے بھی میری عزت نہیں کرنا چاہتے۔ جنہوں نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا جو ہے وہ ساتھ تمہارے ساتھ گھر میں بیچ دیا، کیا ان سے بھی عزت کی ڈیمانڈ ہے ابھی؟ تو پھر مجھے اپنے کردار پر، آپ کو اپنے کردار پہ سوچنا ہوگا۔ عزت وہ واحد چیز ہے صاحب جو کرنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جتنی عزت آپ معاشرے میں لوگوں کو، خاندان میں، برادری میں، رشتوں کو دیں گے، اس سے ڈبل ریٹرن ہو کر ہمیں ملے گی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص عزت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم جو اٹھ کر سیدھے منہ سلام لینے کے لیے بھی روادار نہیں۔ اور پھر ہم بعد میں، یہ ہمارے یہاں عموماً شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کا بہت سارے لوگ بعد میں یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کے بعد کہ بلانے کا تو بڑا چاہ تھا، ہمیں تو سیدھے منہ کسی نے سلام بھی نہیں پوچھا۔ یہ اکثر ہمارے بعد میں بیٹھک میں بیٹھ کے گلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یار یہ آج کل تو جو ہے وہ ٹائم فریم اتنا شارٹ ہو گیا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا وہ فنکشن ہوتا ہے،
400 مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک باپ ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بندے ہیں جنہوں نے 400 سے ملاقات کرنی ہے، انتظامات کو بھی دیکھنا ہے، کھانے کو بھی دیکھنا ہے، بیٹی والے جو مہمان وی آئی پی آئے ہیں ان کو بھی پروٹوکول دینا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ 120 منٹ میں 3 بندے 400 بندوں کو مطمئن کر کے گھر بھیج دیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کاش ان 400 میں سے کوئی 10 بندے اٹھ کر اس بات کی قربانی دیں اور آ کر کہیں جناب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ 3 ٹیبلز پر میں کھڑا ہوں، دوسرا کہ جناب اگلے 3 پر میں کھڑا ہوں، تیسرا کہ آگے میں کھڑا ہوں، اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ سارے مہمان میرے ہیں۔ اگر صرف 400 میں سے 10 بندے اٹھ کر عزت دینے لگ جائیں تو رات کے وقت 390 بندے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں یار مزہ آ گیا، شادی کا کھانا تو اچھا تھا ہی تھا لیکن پروٹوکول اور عزت بھی دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ، ہمیں سے کوئی بندہ اٹھ کر عزت دینے کے لیے تیار نہیں، مانگنے پر سارے گلا کرتے ہیں۔ ہماری نظر بھی پڑ جائے نا ٹیبل پر کہ فلاں شخص آ رہا ہے تو ہم نظر نیچے کر لیتے ہیں کہ وہ خود ہی آ کر میرے ٹیبل پر سلامی پیش کرے، ادروائز میں تو سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ عزت نہیں کرتے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ، میں کبھی کسی کو فون کرتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے جی بس آپ تو بھول ہی گئے ہیں، کبھی فون بھی نہیں کیا۔ تو میں ہنس کے کہتا ہوں یہ فون میں نہیں ملایا ہوا ہے، جو کام میں کر رہا ہوں اسی پر لو۔ ہر کوئی یہ کہتا کوئی فون کرتا ہی بھئی، ہم نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا۔ اگر اتنے لوگ مہینے میں 1 دن رکھ لیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، پرانے دوستوں کو کوئی گھنٹے میں 1 2 4 6 کالز کر دیں گے تو میرے خیال میں کتنے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یار فلاں شخص فون کر کے ہمیں یاد کرتا ہے۔ عزت محبت یہ بانٹنے سے واپس ملتی ہے صاحب، اگر آپ خود دینے کے لیے تیار نہیں تو کوئی اس کا دوسرا علاج کسی کے پاس میسر نہیں۔ عزت دیجئے، ریٹرن میں آپ کو عزت نصیب ہوگی۔